نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک عبرتناک واقعہ یاد آیا، وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا میرے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد صاحب کا میرے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، اور اس وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن شریف حفظ کر چکا تھا، اور مجھے قرآن شریف پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو جب رمضان شریف آئے تو میں نے یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھتے ہی قبرستان جاتا اور اپنے والد صاحب کے مزار کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، اور جتنا بھی میں قرآن شریف پڑھتا تھا اس کا ثواب والد صاحب کو پہنچا کر واپس آ جاتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اندھیرے فجر کی نماز پڑھ کر اپنے والد صاحب کے مزار پر گیا، اور معمول کے مطابق میں قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی کے ہائے کرنے کی آواز آئی، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، اندھیرے میں کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ پھر میں نے سمجھا شاید میرا خیال ہوگا، پھر میں قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں پہلے سے بھی زیادہ زور کی آواز ہے، ہائے ہائے مجھے بچاؤ۔ تو مجھے اور زیادہ فکر لاحق ہوئی، میں نے اور زیادہ ادھر ادھر دیکھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر میں قرآن شریف پڑھنے لگا تو پہلے سے بھی زیادہ زور کی آواز آئی، ہائے مجھے بچاؤ، ہائے مجھے بچاؤ۔ اب جو میں نے توجہ دی تو ایسا لگا کہ قریب میں قبر میں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ جب یہ میں نے محسوس ہوا تو میرا تو روح خوف سے کھڑا ہو گیا، اور میں پڑھانا تو بھول گیا، اور میں آواز کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گیا، اور وہ قبر میں سے آواز آ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، میں تو روزے بھی رکھتا تھا، میں تو تراویح بھی پڑھتا تھا، میں تو صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے بہت تکلیف ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ میں سن رہا ہوں اور اندھیرا ہے، اور یہ آواز سے میرا تو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ اتنے میں اندھیرا کم ہونا شروع ہو گیا، دیکھتے دیکھتے روشنی پھیلنے لگی، اور لوگ قبرستان سے آنے اور جانے لگے، جیسے قبرستانوں سے لوگ گزرتے ہیں۔ تو جب لوگ یہاں سے گزرنے لگے تو ایک گزرنے والے سے میں نے دریافت کیا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اچھا، وہ جب روشنی آگے پھیل گئی نا تو آواز بھی بند ہو گئی۔ جب تک اندھیرا تھا نا تو آواز آتی رہی، اور جب اندھیرا ختم ہو گیا، روشنی آ گئی تو آواز بھی بند ہو گئی۔ تو میری بھی جان میں جان آئی۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ خبر کس کی ہے؟ تو انہوں نے ہمارے گاؤں کے ایک آدمی کا نام بتایا جس کو میں بھی جانتا تھا۔ جیسے انہوں نے نام بتایا کہ فلاں قبر ہے، میں فوراً پہچان گیا، اور میں سناٹے میں آ گیا۔ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ وہ تو بڑا اللہ والا آدمی تھا، اس کے تو 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوتی تھی، رات دن وہ مسجد میں رہتا تھا، اور دن رات عبادت میں لگا رہتا تھا، کسی کے معاملے میں پڑتا نہیں تھا، اپنے کام سے کام۔ یا اللہ، اس آدمی کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو میں جیسے مجھے اس کا پتہ چلا
تو میں گاؤں میں گیا اور جا کر کے میں نے ان کے گھر والوں سے پتہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ قبر اسی کی ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے, اور جس قبر کے بارے میں آپ بتا رہے ہو یہ اسی کی واقعی قبر ہے. ہم نے ان سے پوچھا بھائی ان کا تو حال میں نے بہت ہی خراب سنا ہے, ہمیں تو کوئی خاص بات معلوم نہیں ہے, ان کے دوستوں سے پوچھو جا کر کے. تو میں ان کے جو ہم عمر ان کے ساتھی تھے, دوست تھے, ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی فلاں آدمی جس کی یہ خبر ہے تم جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں, ہمارے گہرے دوست تھے یہ, ہمارے پکے دوست تھے یہ. تو میں نے کہا بھئی میں نے تو سنا ہے وہ بڑے نیک آدمی تھے, بڑے متقی پرہیزگار آدمی تھے, ہر وقت مسجد میں رہتے تھے, رات دن عبادت کرتے تھے. ہاں یہ سب کچھ صحیح ہے. تو میں نے تو اس طریقے سے ان کے چیخیں سنی ہیں اور آوازیں سنی ہیں ان کی قبر کے اندر سے, یہ کیا بات ہے؟ ہم اس کی وجہ بتاتے ہیں. ہمیں معلوم ہے اس کے ساتھ یہ کیوں عذاب کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے. وہ یہ کہ وہ کاروباری آدمی تھا, اولاد تھی نہیں, جب تک اس سے اپنی دکان چلی اس نے چلائی, اور بڑا کاروبار تھا اس کا, لکھ پتی تھا وہ. جب آہستہ آہستہ جب وہ بوڑھا ہوا اور دکان چلانا اس کے بس میں نہ رہا, اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ یار اب میں کیا کروں, میں ایسے دکان چلتی نہیں ہے, دکان وہاں پہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, مال خریدنا بھی پڑتا ہے, مال بیچنا بھی پڑتا ہے. اب میری طاقت جواب دے گئی ہے, میں تو اس قابل رہا نہیں کہ اب میں دکان چلاؤں, کیا کروں, کھانے کو تو چاہیے, بیوی تو ہے میری, ہمارے گزارے کے لیے تو کچھ نہ کچھ چاہیے, کماؤں گا تو کھاؤں گا, نہیں تو کہاں سے کھاؤں گا. تو اس کے بعض برے دوستوں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تو ایسے کر, دکان بیچ, کاروبار بیچ, اور اپنے جو بھی تیرا سرمایہ سود پہ دے دے, اور ہر مہینے تجھے پیسے ملتے رہیں گے, اپنے اسی سے گزارا کرتا رہے گی, تیرے اصل پیسے بھی محفوظ رہیں گے, اور تجھے اس کے بعد سود بھی ملتا رہے گا, وہ بھی آرام سے گزارا کرتا رہے گا. اس کے نفس خبیث نے اسے قبول کر لیا, اس کو یہ مشورہ پسند آ گیا, اور اس نے دکان بیچی, کاروبار بیچا, اور جو بھی اس کو پیسے ملے وہ اس نے سود پہ دے دیے. اور چونکہ فارغ ہو گیا تو رات دن مسجد میں رہتا تھا, اللہ اللہ کرتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اتنا خبیث ہے, اور حرام کا ایک لقمہ بھی ایسا منحوس ہے کہ اگر آدمی کے حلق سے نیچے اتر جائے نا اور پیٹ میں چلا جائے, 40 دن تک نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے, نہ نفل عبادت قبول ہوتی ہے, نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو رات دن اس کی کھانا پینا, پہننا, اوڑھنا بچھونا, سارا خرچہ اس کا سود سے ہوتا تھا, اور وہ مسجد میں رہ کر کے رات دن عبادت کرتا تھا. تو وہ عبادت کیا کام آئے گی اس کے, حرام کھانے کی وجہ سے. کہتے ہیں یہ وجہ ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے تو اس طریقے سے آج فجر کے بعد جب میں اپنے والد صاحب کے مزار پر گیا اور میں نے فاتحہ پڑھی, تو اس دوران میں نے ان کی قبر میں سے چیخیں سنی ہیں, اور ان کی ہائے ہائے سنی ہے کہ مجھے تو بہت سخت عذاب ہو رہا ہے, مجھے تو بڑی سخت تکلیف دی جا رہی ہے. حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا تھا, تسبیح بھی پڑھتا تھا, ذکر بھی کرتا تھا, تلاوت بھی کرتا تھا, تسبیحات بھی پڑھتا تھا, دعائیں بھی کرتا تھا, مسجد میں بھی رہتا تھا, لیکن یہ سب سود لینے کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں تو کان پکڑ کے رہ گیا, اللہ بچائے, اللہ بچائے. اتنا خوفناک اور ہولناک میں نے اس کا عذاب سنا کہ میرا تو خوف سے رواں رواں کھڑا ہو گیا. اس لیے بھیا ملازمت ہو یا کاروبار ہو, اس کے اندر ناجائز معاملات سے ہی بچنا چاہیے. سودی معاملات الگ ہیں, ناجائز معاملات الگ ہیں. ناجائز معاملات سے بھی آدمی بچے, سودی معاملات سے بھی آدمی بچے. اور سود ایسا بدترین گناہ ہے کہ
اس سلسلے میں حضور نے 4 آدمیوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ سود کے سلسلے میں حضور نے 4 آدمیوں کے اوپر لعنت کی ہے، سود لینے والے پر بھی، سود دینے والے پر بھی، سود کی تحریر لکھنے والے پر بھی، سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر بھی، چاروں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا چاروں گناہ کے اندر برابر ہیں۔ اور یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ تمام شریعتوں میں حرام چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان سب کی شریعتوں میں سود حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، زنا بھی ہر شریعت میں حرام ہے، اور سود بھی ہر شریعت میں حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ 4 آدمیوں کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کریں گے، اور جنتی کسی نعمت کا بھی مزہ نہیں چکھائیں گے، جس میں سے ایک سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، دوسرے والدین کی نافرمانی کرنے والا، تیسرے شراب کی عادت رکھنے والا، شراب پینے کی عادت رکھنے والا، چوتھا اور بھی ہے، چوتھا اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ 4 آدمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا کہ جنت میں ہرگز جنت میں داخل نہیں کریں گے، اور ان کو جنت کی کسی نعمت کا مزہ بھی نہیں چکھائیں گے۔ ان میں سے ایک سود کھانے والا بھی ہے، سود لینے والا بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، جس میں سے ایک ہے بیع، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام فرمایا ہے۔ تو بیع حلال، ربا حرام، 2 چیز ہو گئی ہیں۔ اور ایک ہے صدقہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو تو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقے کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں کم سے کم 10 گنا لو، کم سے کم 10 گنا لو۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی کو چاہیں تو 700 گنا بھی بڑھا کے دے دیتے ہیں، اور کسی کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ کوئی ایک چھوارا اللہ کے راستے میں خیرات کرے تو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے 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 بڑھاتے۔ تو صدقے میں اللہ پاک نے یہ برکت رکھی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں، بڑھاتے ہیں اس کو۔ ظاہر میں تو مال گھٹتا ہے، حقیقت میں مال بڑھتا ہے، اور وہ بڑھنا ہر آدمی کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اور ربا کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، اور بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے۔ بیع سے مراد ہے کاروبار، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، جبکہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ ورنہ تجارت میں بھی بہت ساری صورتیں حرام و ناجائز ہیں، اور بہت ساری صورتیں ربا اور سود کی بھی ہیں، وہ حرام ہی ہیں۔ جو ان سے ہٹ کر تجارت ہوگی، شریعت کے مطابق ہوگی، وہ حلال ہے، طیب ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں دن دوگنی رات چوگنی خیر و برکت رکھی۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک بیع، ایک ربا اور سود، اور ایک صدقہ۔ تو صدقہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال حلال دینا۔ اس میں تو سوائے ثواب کے اور اللہ کی رضا کی کوئی اور چیز کی نیت نہیں ہوتی آدمی کو۔ بلا عوض آدمی کسی غریب محتاج کو کوئی چیز دے، چاہے کپڑا دے، چاہے کھانا دے، چاہے پانی دے، چاہے پیسے دے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے، گھٹیا سے گھٹیا دے، بڑھیا سے بڑھیا دے، جتنا گڑ اتنا میٹھا، اچھی چیز دے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، گھٹیا چیز دے گا تب بھی ثواب ملے گا۔ یہ تو صدقہ ہو گیا۔ سود یہ ہے
اس کی حرام ہونے کی حکمت بتلا رہا ہوں میں۔ سود یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو کوئی پیسے قرض دے، اب چاہے تجارتی مقصد سے دے اور چاہے ذاتی ضرورت سے دے، کسی کو قرض دے اور پھر اس کے اوپر دوسرے سے یعنی مقروض سے اضافی رقم لینا طے کرے۔ اس نے کہتا ہے میں تمہیں 10 لاکھ روپے قرض دیتا ہوں، تم 10.25 لاکھ مجھے واپس دو گے، تو یہ جو 25,000 اوپر لے رہا ہے یہ سود ہے، یہ حرام ہے، بدترین حرام ہے۔ اس کی حکمت سمجھو کیا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جب ہم کسی کو 10 لاکھ روپے قرض دے دیں گے نا تو وہ ہمارے ملکیت سے نکل کے دوسرے کی ملکیت میں چلے جائیں گے۔ میں نے کسی کو 10 لاکھ روپے دے دیے تو جس کو دیا وہ اس کے ہو گئے نا بھائی، مجھے بس اتنا حق ہے کہ میں اس سے 10 لاکھ لے سکتا ہوں اور مانگ سکتا ہوں کہ میں نے تم کو 10 لاکھ قرض دیا ہے مجھے دو، لیکن جو 10 لاکھ میں نے اس کو دیے ہیں وہ جس کو دیے ہیں اس کی ملکیت ہے۔ سب اس کو سمجھتے ہیں۔ جتنا بھی کہیں سے آدمی قرض لیتا ہے تو قرض لینے والا اس کا مالک ہوتا ہے نا، تبھی تو وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے اس کو۔ تو قرض میں جو رقم مقروض کو دی جاتی ہے وہ مقروض کی ملکیت بن جاتی ہے۔ اب جو اس کے اوپر اضافی رقم مانگتا ہے دوسرے کے مال پر مانگتا ہے، اس لیے سود حرام ہے۔ اور دوسرے کے مال کا نفع اب ہمارے لیے تھوڑی حلال ہے جب ہم اس سے لیں۔ اب بے سے کہتے ہیں اپنا مال بیچ کر اس کے اوپر نفع لیں۔ کاروبار میں یہ ہوتا ہے، ہم دن رات اپنا مال بیچتے ہیں اور بیچ کر کے 10 روپے کی چیز 15 روپے میں بیچتے ہیں، 100 روپے کی چیز 125 میں بیچتے ہیں۔ تو بے میں اپنی چیز بیچ کر اس پر نفع لیتے ہیں، اس لیے وہ حلال ہے، جو اپنے مال کا نفع ہے۔ اور سود دوسرے کے مال کا نفع ہے جو ہم ناحق لے رہے ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ دوسرے کے مال کا نفع ہم لیں، اس کا نفع اسی کا ہے جس نے قرض لیا ہے۔ ہمیں کیا حق ہے اس کے جیب سے پیسے نکالنے کا؟ پیسے چوری کرے اور کہ بھائی میں اپنے محنت کے بدلے میں لے رہا ہوں، کوئی نکال کے تو دکھائے۔ یہ جان جوکھم کام ہے بھائی۔ ایسے ڈاکو کہے بھائی میں نے تو جان کی بازی لگائی ہے، میں تو پکڑا بھی جا سکتا تھا، نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا رہتا، جان پہ کھیل کر میں نے ڈاکہ مارا ہے، تو یہ پیسے میں نے اپنی محنت کے لیے، یہ کیسے حرام ہو سکتے ہیں؟ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ جیسے ڈاکہ حرام ہے کیونکہ پرایا مال لے رہا ہے نا، چوری حرام ہے، پرایا مال لے رہا ہے بغیر کسی عوض کے۔ یہ کہنا کہ میں نے محنت کی بالکل غلط ہے۔ تو زانی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں پیسے دے رہا ہوں تو میں زنا کر رہا ہوں، پھر یہ کیوں حرام ہے؟ اور عورت کہے کہ میں تو حرام کاری کر کے پیسے لے رہی ہوں تو یہ میرے لیے کیوں حرام ہے؟ یہ حرام ہے۔ تو جیسے چوری میں پرایا پیسہ لیتا ہے، چور دوسرے کا پیسہ لیتا ہے، غصب چھیننے کو کہتے ہیں، دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، زبردستی چھیننا دوسرے کا مال ہے۔ تو دیکھو دوسرے کا مال چاہے چھینو، چاہے چوری کرو، چاہے ڈاکہ مارو، سب حرام، کیونکہ دوسرے کا مال ناحق لے رہے ہیں، دوسرے کا مال ناحق لے رہے ہیں۔ سود بھی ناحق مال ہے۔ جو ہم نے 10 لاکھ کیے وہ ہمارے 10 لاکھ نہیں ہیں، اب وہ تو ہم نے اس کو دے دیے، وہ اس کے ہو گئے۔ جب اس کے ہو گئے وہ مالک بن گیا، جب مالک بن گیا تو اس کا نفع اسی کا ہے۔ اب ہم اس سے کہیں کہ نہیں میں تجھے شرط پر دے رہا ہوں کہ تو مجھے 10 لاکھ کے بجائے 10.25 لاکھ واپس کرے گا، 1 لاکھ کے بجائے 1,20,000 روپے تو واپس دے گا۔ یہ پرائے مال کو ناحق لینا ہے، اس لیے سود حرام ہے۔ لہذا بے حلال کہ وہ اپنے پیسے کا نفع ہے، سود حرام کہ وہ دوسرے پیسے کا نفع ہے، صدقہ جائز کہ وہ بلا عوض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں غریب کو دینے کا نام ہے۔ عام طور تینوں باتوں میں فرق سمجھ میں آ گیا، بس اس کو سمجھو اور آئندہ اپنے معاملات کا ہم سب جائزہ لیں کہ کوئی ہم ناجائز معاملہ نہ کریں۔ ڈیوٹی بھی صحیح سے ادا کرنا ضروری ہے، اس میں ڈنڈی مارنا بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی کام تو کیا ہے 5 گھنٹے اور پیسے لے رہے ہیں 8 گھنٹے کے،
3 گھنٹے چوری کر لیے، کام ہی نہیں کیا، اوور ٹائم کی ضرورت ہی نہیں تھی، زبردستی اوور ٹائم کر کے پیسے لے لیے، تو سب حرام ہے۔ ایسے کاروبار کے اندر ہی بہت ساری صورتیں علاوہ سود کے حرام و ناجائز ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جس طرح آپ کاروبار کر رہے ہو، کسی مفتی صاحب سے ٹائم لے کر کے ان کے سامنے اپنی تفصیل بتلاؤ، تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آج کل سم کی جو موبائل کمپنیاں ہیں وہ کہتے ہیں اتنا بیلنس ہمارے یہاں رکھوا دو، فکس کر دو ہمارے یہاں، تو تمہیں اتنے منٹ فری ملیں گے، بات چیت کرو کوئی بل نہیں آئے گا، یا انٹرنیٹ کی تمہیں مفت میں سہولت ملے گی، یہ بھی سود میں داخل ہے۔ آج کل کتنا ہو رہا ہے، 2000 روپے رکھوا دو، اس کے بعد پھر اتنے منٹ تمہیں فری ملیں گے بات کرنے کے لیے، یا انٹرنیٹ کی سہولت تمہیں مفت میں مل جائے گی۔ تو وہ جو فکس ہم نے ان کے بیلنس جمع کروایا ہے وہ قرض ہے ان کے اوپر، اور یہ قاعدہ ہے کل قرض جر نفع فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر نفع ملے وہ حرام ہے اور سود ہے، وہ سود ہے اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی سب مسلمانوں کو بھی سودی معاملات سے خاص طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دیگر ناجائز معاملات سے بھی اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے۔ چلو بھی دعا کریں۔